آشر بھائی کو انوائٹ کرتے ہیں اور خدا کے کلام کو اور خدا کے بندے کو ہم زوردار تعلیم سے ویلکم کرتے ہیں۔ ہاللویہ۔ میرے عزیزو، خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے ہر نام سے اپنے کلام کو زیادہ عظمت دی ہے۔ ہاللویہ۔ میں خداوند کا بے حد شکر گزار ہوں کہ خداوند نے ایک بار پھر میری زندگی میں یہ موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے خداوند کے کلام کی باتوں کو شیئر کر سکوں، اور میں آپ سب کو آج کی شام کا پیار بھرا سلام پیش کرتا ہوں۔ میری طرف سے آپ سب کو آج کی شام کا سلام قبول ہو۔ آئیں وقت کو ضائع کیے بغیر ہم خداوند کے پاک کلام میں بڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام میں سے نکالیں مقدس لوکا طبیب کی انجیل، اس کا باب نمبر 6 اور اس کی آیت نمبر 39 سے 40 آیات کے آخر تک ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے۔ نئے عہد نامہ میں سے مقدس لوکا کی انجیل، اس کا باب نمبر 6 اور اس کی آیت نمبر 39 میں یوں لکھا ہے، اور اس نے ان سے ایک تمثیل بھی کہی کہ کیا اندھے کو اندھا راہ دکھا سکتا ہے؟ کیا دونوں گڑھے میں نہ گریں گے؟ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں، بلکہ ہر ایک جب کامل ہوا تو اپنے استاد جیسا ہوگا۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ مسلم میرے عزیز بھائیو، آج جس ٹاپک پہ یا جو آج ہم نے خداوند کے پاک کلام میں تلاوت کی ہے، آپ سب اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ جو شاگرد اور استاد کے بارے میں ہمیں خدا کا کلام بتاتا ہے۔ آج ہم جو ہے استاد اور شاگرد کے بارے میں خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ شاگرد بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، اور شاگرد بننے کے بعد جو استاد بنتا ہے، استاد اور شاگرد آج دونوں کے کردار پر ہم خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے، آمین۔ میرے عزیزو، اس متن میں، اس حوالے میں جو استاد کو فضیلت حاصل ہے، جو مقام خدا نے استاد کو دیا ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے، نہ کہ کسی انسان کی طرف سے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جو شاگرد ہے وہ اپنے استاد سے بڑا نہیں۔ کیوں نہیں بڑا؟ یہی بات آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور جب لکھا ہے آگے آیت نمبر 40 میں، اس کا دوسرا حصہ، جب کامل ہوا تو اپنے استاد جیسا ہوگا، مطلب کہ کوشش کرے گا، اپنی زندگی میں وہ سٹرگل کرے گا تو کس جیسا ہوگا؟ اپنے استاد جیسا، مگر استاد سے بڑا نہیں ہوگا۔ ایک جو اچھا شاگرد ہے وہ کیسے اپنے آپ کو مطلب اس لیول پہ لے کے آ سکتا ہے کہ وہ اچھا شاگرد بنے یا اچھا استاد بنے؟ اچھا استاد بننے سے پہلے جو ہے اچھا شاگرد بننا ضروری ہے۔ ہم سب اس پروسیس سے گزرے ہیں، ہم سکول میں بھی گئے ہیں یا اپنے دنیاوی جو کام کرتے ہیں، جو ہماری فیلڈ ہے، اس میں بھی ہمیں جو ہے ایک استاد یا ایک رہنما کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمیں ہر اس کام میں جو ہے استاد اور شاگرد، یہ ایک ایسا رشتہ ہے، ایک ایسا تعلق ہے جس کے وسیلہ سے، جس کے ذریعے سے ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ استاد سکھاتا ہے اور شاگرد کیا کرتا ہے؟ سیکھتا ہے۔ اور شاگرد کے اندر وہ کون سی خوبیاں ہونی چاہیے جو ایک اچھے شاگرد کے اندر ہوں، جو شاگرد بننے کے بعد اس پروسیس سے نکل کر کیا ہوگا؟ وہ بھی اگلے وقت میں کیا ہوگا؟ ایک استاد بنے گا۔ اگر وہ اچھا شاگرد ہی نہیں ہے تو وہ اچھا استاد کیسے بنے گا؟ جیسے کہ آیت نمبر جو 39 اس میں لکھا ہے کہ اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا، تو کیا ہوگا؟ وہ دونوں گڑھے میں گریں گے کہ جو شاگرد ہی نہیں بنا وہ استاد کیسے بن سکتا ہے؟ اگر آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں کہ ایک انسان جو ہے وہ ایک کام سیکھنے کے لیے وہ کئی استادوں کے پاس جاتا ہے، تو اس کو یہی نہیں پتا کہ میرا استاد کون ہے۔ کیا وہ کسی ایک بندے کو ہاتھ کھڑا کر کے یا اس کو نامینیٹ کر کے بتا سکتا ہے کہ میں اس استاد کا کیا ہوں؟ شاگرد ہوں؟
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں جو ہے شاگرد بننا ہے. شاگرد بننے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ اچھا استاد بننے کی کوشش کرنی ہے, اپنے استاد جیسے بننے کی کوشش کریں. آئیں ایک اچھا جو شاگرد ہے اس کے اندر کون سی خوبیاں ہونی چاہیے اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے ہم اچھے استاد کے بارے میں خدا ان کے پاک کلام میں سے آج سیکھنے کی کوشش کریں گے. جو ایک اچھا شاگرد ہے, ہر اس ایماندار کو جو اپنے آپ کو اچھا خادم, اچھا استاد یا اچھا شاگرد بناتا ہے, اس کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ اس کے اندر حلیمی ہونی چاہیے, اس کے اندر میں نہیں ہونی چاہیے. چاہے وہ شاگرد ہے, اچھا ایماندار ہے یا اچھا استاد ہے, تو ان کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ اس کے اندر حلیمی ہونی چاہیے, نرم مزاجی ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ جو ایک شاگرد ہے اگر اس کے اندر حلیمی نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, تو کیا وہ کام سیکھ پائے گا؟ کیا وہ تعلیم حاصل کر پائے گا؟ استاد کا تو کام ہے تنبیہ کرنا, استاد کا تو کام ہے ڈانٹنا. تو ایک اگر شاگرد کے اندر حلیمی نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, تو پھر کیا وہ شاگرد جو ہے اپنے استاد کی اس ڈانٹ کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اگر اس کے اندر حلیمی ہوگی تو وہ سیکھنے کی کوشش کرے گا, وہ حق کا متلاشی ہوتا ہے. وہ ہر وقت, جو اچھا شاگرد ہے وہ ہر وقت سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے اندر کلام کو یا کام کو سیکھنے کی کیا ہوتی ہے؟ خواہش ہوتی ہے. تو جو اب وہ اس کے اندر وہ خواہش نہیں ہوگی یا وہ استاد کا فرما بردار نہیں ہوگا, اس کے اندر اپنے استاد کا خوف نہیں ہوگا, تو کیا وہ استاد سے کوئی سیکھ سکتا ہے؟ نہیں سیکھ سکتا. تو اچھا شاگرد بننے کے لیے جو ہے اس کے اندر حلیمی کا ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ وہ حلیمی کے ساتھ, برداشت کے ساتھ اپنے استاد کی بات کو سمجھ سکے. آئے خدا ان کے پاک کلام میں سے ہم ایک حوالہ دیکھتے ہیں, یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی آیت نمبر 45. سجاد بھائی کے ساتھ ہم دیکھیں گے. نبیوں کے صحیفے میں لکھا ہے کہ وہ سب خدا سے علم یافتہ ہو گئے, جس کسی نے باپ سے سنا اور سیکھا ہے وہ میرے پاس آتے ہیں. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. یہاں پہ لکھا ہے کہ نبیوں کے صحیفہ میں یہ لکھا ہے کہ وہ سب خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے, جس کسی نے باپ سے سنا اور سیکھا ہے وہی میرے پاس آتا ہے. جو شاگرد ہے اسے جانا پڑتا ہے استاد کے پاس سیکھنے کے لیے. جو شاگرد ہے اگر وہ استاد کے پاس جائے گا نہیں تو وہ سیکھے گا کیسے؟ تو اس کو ضرورت ہے جانے کی استاد کے پاس, تاکہ خدا جو ہے اس کے استاد کے وسیلہ سے اس کی کیا کرے؟ ترقی کرے, اس کو اس کلام کو. یہ دنیاوی اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور روحانی اعتبار سے بھی, کہ جو دنیاوی اعتبار سے بھی اگر آپ کا جو استاد ہے, جو ہماری فیلڈ ہے, جو ہم اپنی مطلب کام کرتے ہیں, اس میں جو ہمارا استاد ہوتا ہے, اگر ہم اس کا ہی احترام نہیں کریں گے تو کیا بالفرض کوئی ڈرائیور ہی لگا لو, اگر آپ کا جو استاد ہے وہ آپ اس کے مطلب بات کو نہیں مانتے تو کیا وہ آپ کو ڈرائیونگ سکھا دے گا؟ نہیں سکھائے گا. اسی طرح کلام مقدس کو سمجھنے کے لیے, خدا کے کلام میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ اچھے استاد کی. بے شک خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا روح جو ہے وہ ہمارا استاد ہے, ہمیں رہنمائی کرتا ہے, ہمیں گائیڈ کرتا ہے. تو اس کے لیے آلریڈی خدا کا روح ہمیں جو ہے خداوند کے کلام کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے. اس کے برعکس ہمیں ایک اور بھی چاہیے. کیا چاہیے؟ ہمیں جسمانی طور پہ بھی ہمارا استاد ہونا بہت ضروری ہے. فزیکلی طور پہ اگر ہم جسمانی طور پہ اپنا استاد کسی کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو کیا ہم خدا کے وچن کو, خدا کے کلام کو سیکھ پائیں گے؟ اپنی کوشش سے کوئی بھی انسان نہیں سیکھ پاتا. جو یہ کہتا ہے کہ میں صرف مجھے خدا کا روح گائیڈ کرے گا, میں خدا کے روح سے جو ہے اور اب سیکھ رہا ہوں خود ہی کلام پڑھ کے, اور اس کو جسمانی استاد کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ ایسا شاگرد, ایسا بندہ ہوگا, اس کی جو تعلیم ہوگی وہ بہت ہی خطرناک ہوگی, کیونکہ اس کی جو تربیت ہے اسے یہ نہیں پتا کہ یہ بات جو ہے مجھے خدا کے روح نے بتائی ہے یا یہ بات مجھے ابلیس کی طرف سے آ گئی ہے. وہ پرکھ نہیں سکے گا جب تک وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو اپنے استاد کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا. اگر آپ دیکھیں خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں اور آپ کے پاک روح نے آپ کی ہدایت کی, آپ کو کلام کے بارے میں بتایا, تو آپ کسی نہ کسی سے تو شیئر کریں گے.
تو اگر آپ کی زندگی میں آپ کا روحانی استاد نہیں ہے، اگر آپ کا روحانی استاد آپ کے لائف میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ روحانی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے. اس کو، خدا کے کلام کو آپ کو سیکھنے کے لیے آپ کے استاد کا ہونا بہت ضروری ہے. اس سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ آپ اچھے شاگرد بنیں. اچھا شاگرد آپ کیسے بن سکتے ہیں؟ کلام مقدس کی روح سے، کہ آپ خدا کے وچن کو سیکھنے کی کوشش کریں. جو اچھا شاگرد ہوتا ہے وہ ہر وقت سیکھنے کی کوشش میں رہتا ہے، وہ ریسرچ کرتا ہے، وہ کلام کو پڑھتا ہے، وہ دوسروں سے خدا کے وچن کو سنتا ہے، پھر سننے کے بعد اس کے اوپر اپنی ریسرچ کرتا ہے، اپنے اساتذہ سے پوچھتا ہے. دیکھیں آج اگر ہماری کلیسیاؤں میں، آج اگر اپنے اس دور میں دیکھیں تو بہت سے لوگ ہیں وہ ڈرتے ہیں. وہ چرچ میں آتے ضرور ہے، کس لیے؟ کسی کو جاب کی پرابلم ہے، کسی کو بیماری نے جکڑا ہوا ہے، کوئی اپنی پریشانی میں. کوئی بندہ شاگرد کی حیثیت سے چرچ میں نہیں آ رہا. اسی لیے تو جو کلیسیا وہ ترقی نہیں کر رہی. لوگ خدا کے کلام کی طرف توجہ نہیں دیتے. چرچ میں آتے ہیں پاسٹر صاحب سے جو ہے، یا جو کہ خدا کے خادمین ہیں، ان سے اس لیے بس چرچ میں جاتے ہیں تاکہ ان سے ہم دعا کرا لیں، ہماری جاب ہمیں مل جائے، یا ہماری زندگی میں جو پریشانی ہے وہ. اگر آپ چرچ میں جاتے ہیں تو آپ کو کس حیثیت سے جانا چاہیے؟ ایک شاگرد کی حیثیت سے، کہ آپ چرچ میں جائیں تاکہ آپ چرچ میں ایک طالب علم، ایک سیکھنے کی غرض سے جائیں، تاکہ خدا آپ کو سکھانے والا ہو. اگر آپ سیکھنے کی غرض سے خدا کے گھر میں نہیں جائیں گے تو کیا آپ روحانی ترقی کر پائیں گے؟ اس لیے آج خداوند کے کلام میں سے جو ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہی میرا جو موضوع ہے کہ ہم وچن کو، خدا کے کلام کو سیکھیں. میرے عزیزو، خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں. وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ وقت آئے گا کہ بہت سے جو ہے اپنے خواہشوں کے موافق جو ہے استاد بنا لیں گے. دوسرا تموتھیوس اس کا 4 باب اور اس کی 3 آیت، 2 تموتھیوس 4 باب 3 آیت، اس میں یوں لکھا ہے، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشات کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے. ہاللیلویہ. میرے عزیزو، یہ وقت دور نہیں ہے، یہ وقت اس دنیا میں اس وقت موجود ہے. اگر آپ ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو ایسی ایسی تعلیم نظر آئے گی، ایسے ایسی آپ کو باتیں سننے کو ملیں گی کہ آپ نے وہ نہ کبھی سنی، نہ آپ نے کبھی دیکھی، نہ آپ نے ایسے لوگوں سے کبھی آپ تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ ایسی تعلیم بھی پائی جاتی ہے. تو لوگ جو ہے اپنی خواہشات کے موافق استاد بنا لیں گے. اگر آپ کا استاد، آپ کا جو پاسبان ہے وہ آپ کا اچھا استاد ہونا چاہیے، اور آپ اس کے اچھے شاگرد ہونے چاہیے. ایک کلیسیا کا ممبر ہوتے ہوئے آپ کو کلیسیا کے ممبر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو اچھے طالب علم بھی ہونا چاہیے، کہ آپ خدا کے کلام کے اچھے طالب ہوں، آپ کلام سیکھنے والے ہوں، آپ کے اندر وہ کلام سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے. دیکھیں، اگر آپ اپنے استاد کو، اپنے جو ہے پاسٹر کو اپنا استاد نہیں مان رہے، بس آپ جاتے ہیں چرچ میں، چندہ دے دیا، دعا کرا لی، ورشپ سن لی، بس. تو اگر آپ سیکھنے کی غرض سے اپنے چرچ میں نہیں جا رہے تو میرے عزیزو، آج لمحہ فکر کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی تعلیم کی خبرداری کریں. خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر، کہ تو کیا سیکھ رہا ہے. اگر آپ کو سیکھنے کا علم ہے، اگر آپ سیکھنے کی غرض سے خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں تو میرے عزیزو، آپ ہر اس روح کا یقین نہیں کریں گے، اس کو پرکھیں گے. آپ کے اندر وہ ابیلٹی ہوگی کہ آپ اس روح کو جو آپ کو تعلیم دے رہی ہے، آپ اس کو جانچ سکیں، اس کو پرکھ سکیں، کیا آیا کہ یہ روح خدا کی طرف سے ہے یا انسان کی اپنی تعلیم ہے. آپ کے لیے، اس معیار کے لیے آپ کو اچھا شاگرد بننا ہے. ہاللیلویہ. اس کے ساتھ جو ہے آپ کوشش کریں کہ آپ خداوند کے کلام کو سیکھنے کے لیے اچھے سے اچھے جو ہے خداوند کے پاک کلام میں جو ہے ایسے حوالہ جات آپ کو ملیں گے جہاں پہ اچھے شاگرد اور اچھے استاد کے بارے میں ہمیں بیان کرتا ہے. آپ دیکھیں، جو شاگرد ہیں، یسوع مسیح کے جو چیلے ہیں، جو شاگرد ہیں، ان کی آپ زندگی پر غور کریں کہ جہاں پہ یسوع مسیح نے ان کو کہا ہے
یہیں ٹھہرے رہو، وہ وہیں پہ ٹھہرے رہتے ہیں. وہ ایک ہمارے لیے اگزامپل ہے. یسوع مسیح کے جو شاگرد ہیں، یسوع مسیح جب دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو بول دیتے ہیں کہ تم یہاں پہ ٹھہرو، تو وہ وہاں پہ بے شک وہ سو جاتے ہیں مگر وہاں پہ رہے، وہ آگے نہیں گئے. پھر دوسری جگہ پہ آپ دیکھیں کہ جو جب یسوع مسیح جی اٹھے اس کے بعد جو ہے وہ شمعون اور پطرس اور جو ان کے شاگرد ہیں ان کے ساتھ وہ ملتے ہیں، اور جہاں پہ آئی تھنک مچھلیاں پکڑتے ہیں، 156 آئی تھنک مچھلیاں جو پکڑی اور جال سمیت، جب جال پھٹا بھی نہیں تو وہ آئے اور یسوع مسیح نے جو ہے ان کو کہا کہ آؤ اور کھانا کھاؤ. تو وہ اتنے مطلب خدا اپنے استاد کے فرما بردار ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہمارا وہ ڈر کے بارے مطلب وہ لکھا ہے کہ وہ ڈرے، انہوں نے اتنی زحمت نہیں کی کہ وہ پوچھ لیں کہ تو کون ہے. آئے خدا ان کے پاک کلام میں سے اس حوالے کو دیکھتے ہیں. یوحنا اس کا 21 باب اس کی 11 آیت. شمعون، یوحنا 21 باب اس کی 11 آیت سے، شمعون پطرس نے چڑھ کر 153 بڑی مچھلیوں سے بھرا ہوا جال کنارے پر کھینچا، مگر باوجود مچھلیوں کے کثرت کے جال نہ پھٹا. یسوع نے ان سے کہا کہ آؤ کھانا کھا لو، اور شاگردوں میں سے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ اس سے پوچھتا کہ تو کون ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خداوند ہی ہے. ہلیلویا. میرے عزیزو، ایسا شاگرد ہونا چاہیے کہ اسے پتا ہو کہ میں جو ہے اپنے استاد کے سامنے ہوں. اس کے اندر وہ حلیمی ہونی چاہیے. جو بات ہم کر رہے ہیں کہ شاگرد کے اندر جو ہے وہ حلیمی ہونی چاہیے، تاکہ اسے پتا ہو کہ میرا استاد ہے اور میں اپنے استاد کے ساتھ کس لہجے میں بات کروں. کیا میرا بات کرنا میرے استاد کو برا تو نہیں لگے گا؟ میں آپ کو ایک دنیاوی اگزامپل دیتا ہوں. سکندر اعظم کو جانتا ہے؟ میں بھی پاکستان کے تو زیادہ جانتے ہیں نا، ارسطو اور سکندر. سکندر اعظم جو ہے یہ اس نے جو ہے پوری دنیا کو فتح کیا ہے، اور جو ارسطو ہے وہ اس کا استاد ہے. وہ دونوں جا رہے ہیں اور بارش ہے اور جنگل سے گزرے ہیں اور ایک ندی ہے جو پار کرنی ہے، اور ندی جو ہے وہ اتنی گہری ہے کہ مطلب ان کو پتہ نہیں ہے ابھی کہ پانی کی سطح اتنی زیادہ ہوگی، ابھی ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کی گہرائی کتنی ہے. اور استاد اور شاگرد ہے، وہ دونوں، جو استاد ہے وہ چاہتا ہے کہ میں پہلے ندی سے گزر کے جاؤں، مگر جو شاگرد ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں پہلے جاؤں. تو جو شاگرد ہے وہ استاد کو جو بولتا ہے کہ استاد میں پہلے جاؤں گا. جو سکندر اعظم ہے وہ گزر کے جاتا ہے. گزر کے جانے کے بعد جب دونوں دوسری سائڈ میں چلے جاتے ہیں تو جو شاگرد ہے وہ استاد کے ڈر میں مطلب وہ پہلے کیوں گزر کے گیا؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ پہلے جو ہے جو شاگرد ہے وہ پہلے کیوں جانا چاہ رہا ہے؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ بھائی کے لیے جو ہے ہم زوردار تالیاں ماریں گے، کیونکہ انہوں نے صحیح کریکٹ جواب دیا ہے. کیونکہ وہ شاگرد جو تھا وہ یہ کہتا ہے کہ میں مطمئن ہو جاؤں کہ اس پانی کی گہرائی کتنی ہے، کیونکہ اگر میں مر گیا پانی میں یا میں اس دنیا سے چلا گیا تو میرا استاد ہے جو اس میرے جیسے اور سینکڑوں سکندر جو ہے تیار کر سکتا ہے. مگر ایک شاگرد جو ہے وہ استاد نہیں بنا سکتا. استاد شاگرد بنا سکتا ہے، شاگرد استاد کو بنا نہیں سکتا. تو اسی لیے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ شاگرد بننا ہے، پھر ہم استاد بنیں گے. آئے ہم خدا کے پاک کلام میں آگے بڑھیں گے. اس کے اندر جو ہے چھوٹا پن ہونا چاہیے. ایک اچھا جو شاگرد ہے اس کے اندر اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کی خوبی ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں یسایہ کا صحیفہ اس کا 50 باب اور اس کی آیت نمبر 4. سجاد بھائی کے ساتھ ہم خدا کے پاک کلام میں سے رہنمائی حاصل کریں گے. خدا نے مجھ کو گفتوں کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں. آمین. میرے عزیزو، جو یسایہ ہے وہ خدا کا نبی ہے، وہ پروفٹ ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ خداوند نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی. وہ ایک نبی ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اتنا حلیم کر رہا ہے، اپنے آپ کو اتنا چھوٹا بنا رہا ہے کہ خداوند نے مجھے شاگرد کی زبان بخشی.
وہ اپنے آپ کو شاگرد کے لیول پہ لے کے آیا ہے تاکہ خداوند سے کلام کو سیکھ سکے, تاکہ خداوند سے آنے والے وقت کے بارے میں جو ہے کلام حاصل کر سکے. میرے عزیزو, ایسا ہونا چاہیے. ایک شاگرد کے اندر اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کی خوبی ہونی چاہیے تاکہ وہ کلام کو سیکھنے کی جو ہے غرض سے اپنے آپ کو اتنا چھوٹا بنائے تاکہ اس کا استاد اس کے اوپر رحم کرے, اس کا استاد اسے خود جو ہے کلام سکھانے کے لیے اسے سب سے آگے بلائے. پریز دی لارڈ, ہاللیلویا. میرے عزیزو, جو ایک شاگرد ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو حلیم کرے, اپنے آپ میں اس کے اندر وہ خوبی ہونی چاہیے کہ کلام کو سیکھنے کا وہ کیا ہو, متلاشی ہو, وہ کلام کی ریسرچ کرنے والا ہو اور وہ اپنے آپ کو چھوٹا بنانے والا ہو تاکہ جو ہے وہ کلام کو زیادہ سے زیادہ سیکھ سکے اور حق کا متلاشی ہو. متی 24 باب اس کی 3 آیت. شاگرد اس کے پاس آ کر پوچھتے ہیں. متی کی انجیل اس کا 24 باب 3 آیت. اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا, ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر, اور تیرے آنے والے دنیا کے آخر ہوں گے. آمین. نشان کہاں ہوگا؟ آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ میرے عزیزو, یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا, کون بیٹھا تھا؟ یسوع بیٹھا تھا. جب زیتون کے پہاڑ پر یسوع بیٹھا تھا تو اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا کہ ہم کو بتا یہ باتیں کب ہوں گی. کیا ہمارے اندر ایسی خواہش ہے؟ کیا ہمارے اندر یہ خوبی ہے کہ جب ہم وچن کو سیکھتے ہیں, جب کلام مقدس کو پریچ کیا جاتا ہے, جب خدا کا خادم آپ کو سکھاتا ہے کلام, تو آپ نے کبھی الگ جا کے آپ نے کبھی اپنے دل میں یہ خواہش پیدا کی ہے کہ پاسٹر صاحب جی یا مجھے یہ بات کی سمجھ نہیں آئی, مجھے اس سے دوبارہ سکھایا جائے؟ جو شاگرد ہوتا ہے اس کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ سیکھتا ہے, وہ اس پہ غور و خوض کرتا ہے, اس کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے. جو اچھا شاگرد ہوتا ہے, جو سیکھنے کا متلاشی ہوتا ہے, وہ پوچھتا ہے اپنے استاد سے, اپنے خادم سے, اپنے پاسٹر سے کہ مجھے بتایا جائے, مجھے سکھایا جائے. کیا ہمارے اندر یہ خوبی ہے؟ کیا آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں, کیا ہم کلام مقدس کو سیکھنے کی غرض سے چرچ میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ کیا ہمارے اندر یہ خوبی ہے کہ ہم وچن کو, خدا کے کلام کو گہرائی سے سیکھیں؟ میرے عزیزو, یسوع مسیح کے جو شاگرد ہیں وہ ہر وقت یسوع مسیح کے پاس رہتے ہیں, ان کو بھی یسوع مسیح کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی. وہ جا کے الگ میں وہ پوچھتے ہیں کہ خداوند اس تمثیل کا کیا مقصد ہے, اس کا ہمیں مطلب بتا, یہ باتیں کب ہوں گی, وہ پوچھتے ہیں. یہ ہے ایک اچھے شاگرد کی خوبی. یہی خوبیاں ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے جب خداوند کے کلام کو سنتے ہیں, سیکھتے ہیں, تو کیا ہم اس کے بارے میں جس بات کی ہمیں سمجھ نہیں آتی اپنے خادمین سے پوچھتے ہیں. آج اس بات کو اپنی زندگی میں اہمیت دیں کہ جب آپ کو کلام سکھایا جاتا ہے, آپ جب کلام سنتے ہیں, جس بات کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ پوچھیں, 1 بار پوچھیں, 2 بار پوچھیں. جب آپ پوچھیں گے نہیں تو آپ سیکھیں گے کیسے؟ وہ کیا ایک نا محاورہ ہے, جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ سیکھتا ہے. تو جب ہم بولیں گے نہیں تو ہم سیکھیں گے کیسے؟ پریز دی لارڈ. آئیں خدا ان کے کلام میں آگے بڑھتے ہیں. ابھی ہم جو ہے استاد کے بارے میں سیکھیں گے کہ ایک استاد ہونے کے ناطے اس کے اندر کون سی خوبیاں ہونی چاہیے. شاگرد کی سمجھ آئی ہے آپ کو؟ خدا ان کا شکر ہو. استاد بننے کے لیے جو ہے اس کے لیے بھی چاہیے کہ وہ اس کے حلیم ہونا, اس کا حلیمی میں ہونا بہت ضروری ہے. استاد کا بھی, استاد کے اندر برداشت ہونی چاہیے. استاد کو غصے والا نہیں ہونا چاہیے. استاد کو ایک نمونہ ہے جو دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے اپنی ذات کو, اپنی وہ جو پرسنالٹی ہے اس کو ہی فالو کرتے ہیں شاگرد. اگر استاد غصے والا ہوگا
تو اگر شاگرد بھی غصے والا ہوگا تو دونوں میں نہیں ہوگا نا، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی. تو اگر شاگرد غصے والا ہے تو اگر استاد اس کو حلیمی سے نہیں بتائے گا، اس کو نہیں سمجھائے گا، اس کے استاد کے اندر بھی اگر وہ حلیمی نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، تو وہ کیسے سکھائے گا؟ شاگرد تو اس کے پاس آئیں گے نہیں، شاگرد تو ڈر کے چل جائیں گے، ایک بار آئیں گے، 2 بار آئیں گے، بعد میں تو وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، بھائی یہ تو رکھ اپنی استادی اپنے کول ہی. تو استاد کو چاہیے کہ اس کے اندر حلیمی ہو. اس کے لیے آپ دیکھیں کہ خدا جو ہے وہ خود ہمارا حقیقی استاد ہے. دیکھیں خدا نے کیسی حلیمی ہم پہ ظاہر کی کہ خدا انسان بن کر دنیا میں آیا. آئے خدا ان کے پاک کلام میں دیکھیں متی کی انجیل اس کا 21 باب اور اس کی 5 آیت. سیون کی بیٹی سے کہہ کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور جگہ پر سوار ہے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. میرے عزیزو خدا ان کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا حلیم ہے، خدا فروتن ہے. دیکھیں کہ خدا جو ہے بادشاہ ہو کر کس پہ سواری کر رہا ہے؟ گدی کے بچے پہ. خدا بادشاہ ہو. دیکھیں دنیا کے جو بادشاہ ہیں وہ کس کی سواری کرنا پسند کرتے تھے اس دور میں؟ گھوڑوں کی، اونٹوں کی، جو ہاتھی ہے اس کی، اچھے سے اچھے جانور کا انتخاب کرتے تھے. مگر یہ جو بادشاہ ہے، یہ جو استاد ہے، یہ اتنا حلیم ہے کہ اس نے گدی کا انتخاب کیا. ایسا استاد ہونا چاہیے کہ جسے اس کو اپنا جو میں ہے نا اس کو ختم کر دینا چاہیے. یہ جو ہمارا استاد ہے، یہ یسوع المسیح ہمارے حقیقی استاد ہے، انہوں نے اس بات کو اپنی زندگی میں ہمیں کر کے دکھایا ہے، ایک استاد ہونے کے ناطے کہ ایک استاد کو کیسا ہونا چاہیے. میرے عزیزو خدا ان کے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اتنے حلیم ہیں. خدا ان کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے. آئیں خدا ان کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو کر اس بات کو ثابت کی ہے کہ وہ کتنا حلیم ہے. یوحنا کی انجیل اس کا 13 باب اور اس کی 14 آیت میں یوں لکھا ہے، پس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو. یہ ہے استاد. ایسا استاد آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا جو شاگرد کے پاؤں دھو کر اس بات کو بھی رکھے، اس بات کو قائم و دائم رکھے کہ وہ ایک اچھا استاد ہے. میرے عزیزو کلام مقدس میں ایوب کی کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی ایسا استاد اس کی مانند نہیں ہے. خدا جو خود استاد ہے، خدا جیسا کوئی استاد نہیں ہے، خدا کی مانند کوئی استاد نہیں ہے اس دنیا میں. میرے عزیزو خداوند یسوع المسیح نے اس بات کو جو ہے ثابت کر کے بھی دکھایا ہے، اتنا حلیم ہو کر دکھایا ہے. ایک استاد کے اندر جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں اس بات کو عمل کر کے بھی دکھایا ہے کہ اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ وہ کیسا استاد ہے. وہ اپنے جو ہے استاد جو ہے وہ اپنے جو شاگرد ہے اس کی فکر کرتا ہے، اس کو سکھاتا ہے، اس کو آہستہ آہستہ سے اس کی زندگی میں جو ہے ان تمام باتوں کو جو ہے ایک اچھے شاگرد کے لیے چاہیے وہ استاد اس کی ترتیب کے ساتھ ان کو سکھاتا ہے. دیکھیں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کیسے سکھایا ہے، دعا کرنا سکھایا ہے. یسوع مسیح نے ان کو برداشت کرنا سکھایا ہے. یسوع مسیح نے جو ہے انہیں یہاں تک انہیں ثابت کر کے دکھایا اپنی جان دے کر. اس بات کو بھی ثابت کیا کہ اچھا استاد جو ہے یا اچھا دوست جو ہے اپنے دوست کے لیے کیا کرتا ہے؟ جان دے دیتا ہے. تو یسوع مسیح نے بھی بتایا کہ میرے پیچھے جو آئے گا، جو میرے پیچھے آنا چاہے گا، اپنی خودی کا انکار کرے اور صلیب اٹھائے، تب ہی وہ میرا حقیقی شاگرد ہوگا. تو یسوع مسیح نے اس بات کو ثابت بھی کیا ہے کہ اپنی جان دے کر جو ہے استاد کے اس لیول کو، اس مقام کو جو ہے ثابت کر کے دکھایا کہ ایک اچھا استاد جو ہے اپنے جو ہے شاگردوں کو کیسے سکھاتا ہے. یسوع مسیح نے جان دی ہے کن کے لیے؟ میرے لیے، آپ کے لیے. میرے عزیزو یسوع مسیح کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک نمونہ ہے. تو جو استاد ہوتا ہے، جو شاگرد ہوتا ہے اور جو استاد ہوتا ہے، شاگرد کس کو فالو کرتا ہے؟ اپنے استاد کو.
شاگرد کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے استاد جیسا ہو جاؤں. کچھ لوگ مطلب ہنر میں، اور کچھ لوگ اپنے استاد کو کاپی کرتے ہیں، اس کے جو مطلب پہناوا ہے اس کو کاپی کرتے ہیں، اس کے بولنے کے انداز کو کاپی کرتے ہیں، اس کے ہیئر سٹائل کو کاپی کرتے ہیں یا نہیں کرتے کہ میں اپنے استاد جیسا لگوں. کلام مقدس بھی ہمیں اسی بات کی طرف آگاہ کرتا ہے کہ جو اچھا شاگرد ہے جب وہ کامل مطلب ہونے کی کوشش کرے گا، اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آئے گا، تو کس جیسا ہوگا؟ اپنے استاد جیسا ہوگا. تو یسوع مسیح نے بھی ہمیں جو ہے یہی تعلیم دی ہے کہ ہم اچھے شاگرد پہلے بنیں، پھر ہم اچھے استاد بنیں گے. میرے عزیزو، آئیں ایک جو شاگرد ہے اس کے لیے جو ہے یسوع المسیح نے کیا ریکوائرمنٹ رکھی ہے کہ وہ جو شاگرد ہے جو یسوع مسیح کو اپنا اگر استاد مانتا ہے تو اس کے لیے ہم سب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں نا کہ یسوع مسیح ہمارا استاد ہے. جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں آپ سب اس بات کو مانتے ہیں نا کہ یسوع مسیح ہمارا استاد ہے. اگر یسوع مسیح آپ کا اور میرا استاد ہے تو یسوع مسیح ہم سے کیا توقع کرتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ میرے عزیزو، یسوع مسیح ہم سے یہی توقع کرتے ہیں کہ اگر کوئی میرے پاس آئے، اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. کیا کوئی بندہ یہ بات ایکسیپٹ کرے گا؟ ایک یسوع مسیح یہ ریکوائرمنٹ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اور مجھے اپنا استاد مانے تو اسے تو اپنی جان سے بھی کیا کرنی پڑے گی؟ دشمنی کرنی پڑے گی. اپنے ماں بہن بھائی سب کو کیا کرنا پڑے گا؟ چھوڑنا پڑے گا. تو اب کون جو ہے یسوع مسیح کے پیچھے جائے گا؟ میرے عزیزو، یہاں پہ اسپرچول لیول میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت کس کو دینی ہے؟ خداوند یسوع مسیح کو. تب ہی آپ اس کے اچھے شاگرد بنیں گے. جان دینے سے، دشمنی رکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی ان تمام دنیاوی خواہشوں کو جو جسم کی ہیں ان کو چھوڑ کر آپ یسوع المسیح کو اپنا زیادہ ترجیح دیتے ہیں، آپ کلام کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، آپ یسوع المسیح کی تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، آپ اپنے بھائی کی بات کو اگنور کر دیتے ہیں. اگر آپ کو چرچ کے لیے بلایا گیا ہے تو آپ اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنی ماں کی بات کو اگنور کر دیتے ہیں. آپ اول درجہ خدا کے کلام کو، خدا کی جو ہے بات کو زیادہ فالو کرتے ہیں. یہ ہے خدا چاہتا آپ سے، تب آپ خداوند کی نظر میں اچھے شاگرد بنیں گے. پریز دی لارڈ. لوکا 14 باب اس کی 27 آیت میں لکھا ہے، جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. اب یہ نہیں بات یسوع مسیح کہہ رہے کہ صلیب بس چوکے تے موڈے تے رکھ کے تے میرے پیچھے آئی جاؤ یا گلیاں دے وچ صلیب چک کے پھرو. میرے عزیزو، یہاں پہ مصیبت کی بات ہے کہ اگر میرے پیچھے یا مجھے کوئی اپنا استاد مانتا ہے تو اگر وہ مشکلات میں مصیبت کو برداشت نہیں کرتا تو میرا وہ شاگرد نہیں بن سکتا. جب مصیبت آئے گی، مشکل آئے گی تو وہ تو چھوڑ دے گا. تو اگر آپ مشکل وقت میں، مصیبت میں، تنگی میں، تکلیف میں آپ یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے اس پہ قائم ہیں تو میرے عزیزو، آپ خداوند یسوع المسیح کے حقیقی شاگرد ہیں. پس لوکا 14 باب 33 آیت میں لکھا ہے کہ پس اسی طرح تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. ترک نو مطلب چھڈنا ہے، پنجابی چ کی کہندے ہیں، اردو دے لفظ سمجھ آندی؟ ترک تو مراد ہے کہ اپنا سب کچھ نہ چھڈ دے، او میرے شاگرد ہون دے لائق نہیں. میرے عزیزو، آپ کو اگر یسوع مسیح کو اپنا استاد آپ اگر مانتے ہیں تو پھر آپ کو وہ تمام دنیاوی چیزوں سے کٹ آف ہونا پڑے گا. جو چیزیں دنیا کی ہیں، جو آپ کو خداوند سے دور لے کے جاتی ہیں، ان کو آپ نے ترک کرنا ہے، ان کو آپ نے چھوڑنا ہے اور یسوع المسیح کی تعلیم کے اوپر عمل کرنا ہے. شاگرد اور استاد کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو تعلیم سکھاتے ہیں نا، باتیں سکھاتے ہیں، وچن کی باتیں بتاتے ہیں. تو یہی تو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، اسی کو تو استاد اور شاگرد کا نام دیا جاتا ہے نا. تو یسوع مسیح کی بیسک جو باتیں ہیں ان پر جب ہم عمل کرتے ہیں، جب ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں، تب ہی تو ہم یسوع مسیح کے شاگرد اور وہ ہمارا استاد ٹھہرتا ہے. جب ہم اس کو اپنے دل سے استاد مانتے ہیں تو استاد کیا کرتا ہے؟ ہمیں تعلیم دیتا ہے.
جب ہم اس کی تعلیم کو فالو کرتے ہیں تو پھر ہی تو ہم استاد اور شاگرد کے جو ہے مقام میں آتے ہیں. پریز دی لارڈ. ایک آیت پڑھ کے خدا کے پاک کلام میں سے میں بند کروں گا. میرے عزیزو، خدا کے پاک کلام میں ہم نے یہ بار بار آیت سنی ہے. متی کی انجیل اس کا 28 باب اور اس کی 19 اور 20 آیت ہے. پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. میرے عزیزو، اس آیت میں بہت گہری بات ہے. یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا ہے، اور اس حکم میں جو گہری بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو یسوع مسیح نے استاد مقرر کیا ہے. جو آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ جا کے شاگرد بنو، بلکہ کہا ہے کہ آپ جا کر کیا کرو؟ شاگرد بناؤ. تو شاگرد کون بناتا ہے؟ جو استاد ہوتا ہے. تو آپ تو آلریڈی مخصوص کیے ہوئے ہیں. آپ کو خدا نے استاد مقرر کیا ہے کہ آپ کیا کریں؟ شاگرد بنائیں. آپ کو خدا نے جو برکت دی ہے، جو باتیں آپ نے خدا ان کے کلام میں سے سیکھی ہیں، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ سیکھی ہو، جس کے وسیلہ سے آپ یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں، وہ بات جس نے آپ کو تبدیل کر دیا ہے، وہ بات آپ دوسروں کو سکھائیں، تاکہ آپ کے وسیلہ سے جو ہے لوگ زندگی میں آگے بڑھیں، یسوع مسیح کو قبول کریں. تب آپ میرے عزیزو، آپ بھی مبارک ہوں گے، اور آپ کے وسیلہ سے جو مسیح کو قبول کریں گے وہ بھی مبارک ہوں گے. اور بادشاہی کے جو کام کو سپرد کیا گیا ہے ہمیں کہ جا کے سب قوموں کو کیا کریں؟ شاگرد بنائیں. میرے عزیزو، وہ اس کام کو پائے تکمیل تک ہم پہنچائیں. آج ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ آپ شاگرد آلریڈی ہیں، اور آپ کو خدا نے، جب آپ نے مسیح کو قبول کر لیے تو آپ آلریڈی شاگردیت میں آ کے اب آپ کا وہ مقام جو ہے بڑھ چکا ہے. خدا نے آپ کو استاد مقرر کیا ہے، جا کے سب قوموں کو کیا کرو؟ شاگرد بناؤ. تو آپ کو ضرورت ہے اس کلام کو سمجھنے کی، تاکہ آپ جو ہے دوسروں کے لیے باعث برکت ہوں. آپ کی زندگی ایک نمونہ ہو، لوگ آپ کو جو ہے اپنا رول ماڈل بنائیں. لوگ آپ کی زندگی کو دیکھ کے جو ہے آپ کے باپ کی جو آسمان پر ہے اس کی تمجید کریں. آپ کے کام ایسے ہونے چاہیے، آپ کی گفتگو ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں. آپ کی تعریف کریں گے اور آپ کے سبب سے آپ کے باپ کی جو آسمان پر ہے اس کی تمجید ہوگی. ہاللیلویہ. خداوند آپ کو اس وچن کے وسیلہ سے اور اس پر عمل کرنے کا فضل بخشے. آمین. ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ. ہم آخری دعا بھائی خالد کے ساتھ مل کے کریں گے. عظیم خدا